وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ ہر جان کو موت کو چکھنا ہے یا موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 57، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور گزشتہ درس کے اختتام پر یہ بات عرض کر دی گئی تھی کہ آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 69 تک جو آخری حصہ ہے سورۃ العنکبوت کا، اس کا بنیادی مضمون ہجرت اور رزق کا وعدہ ہے۔ صرف رزق کا وعدہ نہیں ہے بلکہ اس میں کامیابی کا بھی وعدہ ہے، اور کامیابی کے راستوں کا بھی وعدہ ہے، اللہ کی معیت کا وعدہ ہے، اللہ کی حمایت کا وعدہ ہے، لیکن ان سب کا تعلق ہجرت کے ساتھ ہے۔ یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ العنکبوت کا بنیادی جو موضوع ہے وہ آزمائش اور ابتلا ہے، اور یہ فرما دیا گیا تھا سورت کی ابتدا میں کہ یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص کہے کہ میں مومن ہوں اور پھر اس کی آزمائش نہ کی جائے۔ لہٰذا آزمائش اور ابتلا میں صرف سابقہ انبیاء ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو اس میں تسلی بھی تھی، آپ نے فرمایا کہ ہر دور میں ہر نبی کو آزمایا گیا اور مصیبتوں اور ابتلا میں مبتلا کیا گیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو آزمائشیں آئی ہیں وہ مجھ پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی۔ پھر آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہر شخص کے اوپر جو آزمائش آتی ہے وہ اس کے ایمان کی سطح کے مطابق آتی۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو زید فی بلائہ، تو اس کی آزمائش کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خفف عن بلائہ، تو اس کی آزمائش جو ہے اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جس کے اوپر جتنی بڑی آزمائش آتی ہے وہ ایمان کی مضبوطی کی نشانی بھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرمایا ہو تو اس کا نتیجہ اور اس کا وے آؤٹ کیا ہے؟ عملی طور پر جب آپ کے اوپر آزمائش اور ابتلا ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈٹنا ہے۔ اس کے لیے جو عملی ضابطہ ہے وہ بھی گزشتہ درس کے اندر یہ بات ہو گئی کہ یہ بتایا گیا کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن اور نماز، یہ تین چیزیں ایسی ہیں، اگرچہ ذکر بھی قرآن کے اندر شامل ہے یا قرآن ذکر کے اندر شامل ہے، تو ان کو دو چیزیں سمجھیں یا تین چیزیں سمجھیں، یہ عملی ضابطے میں جب بھی کوئی آزمائش اور ابتلا آتی ہے تو یہ عملی ضابطہ انسان کو اس آزمائش میں کامیابی سے گزرنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ اب یہ سورت کا جو اختتام ہو رہا ہے، اور یہ اختتامی جو قطع ہے یا حصہ ہے سورت کا، آیت نمبر 56 سے 69 تک، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بنیادی طور پر تو دین پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر عمل کرنے کے اعتبار سے کوئی ایسی رکاوٹ ہو
تو پھر آپ کو وہ وطن وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے، ہجرت کر جانی چاہیے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعہ فایای فاعبدون، بندگی تو میری کرنی ہے، چاہے حالات اچھے ہوں یا برے ہوں۔ اگر حالات اچھے نہیں ہیں اور جس جگہ پر، جس ملک کے اندر، جس شہر کے اندر، جس معاشرے کے اندر آپ رہ رہے ہیں وہاں پہ اللہ کے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا تو آپ وہاں سے ہجرت کر دیں۔ اور ہجرت صرف ترک وطن نہیں ہوتا، ان ارضی واسعہ، یہ فرمایا میری زمین وسیع ہے تو آپ وہاں سے نکل جائیں، کسی اور زمین پر چلے جائیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا۔ پہلے حبشہ گئے اور یہ قرآن کے حکم کے مطابق تھا، پہلے حبشہ گئے اور حبشہ کی ہجرت کی، اور پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام نے مدینہ منورہ کی طرف، جو اس وقت یثرب تھا، اس وقت طرف ہجرت کی۔ تو صرف ترک وطن کرنا ہجرت نہیں ہوتا، یہ بات گزشتہ درس میں بھی عرض کر دی گئی کہ ایک تو ہجرت جب آپ ترک وطن بھی کر رہے ہوں تو اس کا مدار نیت پر ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور فرما دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کرے فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کسی نے ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں شمار ہوگی۔ اور اگر کوئی شخص اپنی روزی کمانے کے لیے ایک وطن چھوڑ کر دوسرے وطن چلا گیا ہے تو یہ ہجرت شمار نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر ہجرت ہے ہی اس بات کا نام کہ آپ ہر اس چیز کو چھوڑ دیں جس سے اللہ نے منع کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، اصل مہاجر وہ ہوتا ہے جو ہر وہ چیز چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا۔ لہٰذا جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اس کو چھوڑ دینا یہ ہجرت ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہجرت کر سکتے ہیں، اگر تہیہ کر لیں کہ آج کے بعد میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کوئی کام نہیں کرنا، یہ بھی اصل ہجرت کی ابتدا ہو گئی۔ اور جب موقع آئے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو اور آپ کو وطن چھوڑنا پڑے، گھر بار چھوڑنا پڑے، تو آپ اس کے لیے بھی تیار ہوں، یہ ہجرت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ اور جب آپ ہجرت کے اس سفر پر چل پڑیں گے تو ہجرت اتنا بڑا اور اتنا اللہ کے ہاں محبوب عمل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، جب کوئی شخص ہجرت کر جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس میں اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے ما قبل کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح غیر مسلم اسلام قبول کر لے تو اسلام لانا اس کے گزشتہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اس طرح ہجرت کرنا بھی سابقہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ طریقہ بتا دیا کہ اگر ابتلاء اور آزمائش میں کوئی اور طریقہ نہیں نکل رہا، آپ اس کی آزمائش کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا رکاوٹیں بہت زیادہ ہیں تو آپ ہجرت کر جائیں۔ ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع۔ اور یہ اصول صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لیے نہیں تھا، ہر دور کے لیے۔ ہم دین کا نام سمجھتے ہیں یا دین پر عمل کرنے کا نام سمجھتے ہیں نمازیں پڑھنا اور روزے رکھنا۔ آج اس وقت دنیا کے نقشے پر ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کی پابندی ہو۔ چاہے آپ کسی کافر ملک میں چلے جائیں، چاہے کسی مسلم ملک میں چلے جائیں، ہر ملک کے اندر آپ کو نمازیں پڑھنے کی بھی اجازت ہے، روزے رکھنے کی بھی اجازت ہے، انفرادی طور پر اب جتنا مرضی دین پر عمل کرنا چاہیں ہر چیز کی اجازت ہے، جیسے پاکستان میں اجازت ہے۔ لیکن وہ دین کا قیام اور دین کو قائم کرنا کہ پورا نظام اللہ کے قانون کے تحت آ جائے، اللہ اکبر، یہ شاید اگر آپ دنیا میں ڈھونڈیں گے تو آپ کو کوئی ملک ڈھونڈے سے مل جائے۔ یہ ہے اصل جس کی بنیاد پر ہجرت کرنی تھی۔ اور آج اگر وہ ملک موجود نہیں ہے تو آج کے دور میں وہ ہجرت جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، تو اس ہجرت کا شاید آج کوئی امکان باقی نہیں ہے۔ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، یہ آپ کے وجود کا جواز ہے۔ میں پھر فکرہ اپنا دہراتا ہوں، ایک مسلمان کے کسی بھی جگہ پر رہنے اور وجود پذیر ہونے کا واحد جواز یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا رہنا اس دھرتی پر یہ جسٹیفائڈ، اور اگر وہ یہ کوشش نہیں کر رہا تو وہ دارالاسلام میں رہے یا دارالکفر میں رہے، وہ یہاں رہے یا وہاں رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے مٹی کے ساتھ مٹی ہو کے رہنا ہے تو اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اگر وہ دین کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر، جتنی استطاعت ہے اس کے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق اگر وہ کوشش کر رہا ہے تو یہ ہمارے وجود کا جواز ہے، سبحان اللہ۔ لیکن جب آپ ہجرت کریں گے تو ہجرت کی بنیاد کیا ہے؟ فرمایا فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ، بندگی میری کرنی ہے، آپ جہاں بھی جائیں بندگی میری کرنی ہے، لہٰذا جہاں حالات اور سرکمسٹانسز فیوریبل ہوں آپ جہاں جا سکتے ہیں، اور جہاں آپ سمجھتے ہوں کہ یہاں پہ دین زیادہ، اس پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، لیکن بنیادی فوکس کس بات پر ہے؟ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ۔ میں نے گزشتہ درس کے اندر آپ کو یہ مثال بھی بتائی تھی کہ جو 100 لوگوں کا قاتل تھا، پہلے 99 قتل کیے تھے، پھر 100واں بھی قتل کر دیا تھا، لیکن اس نے کیا کام کیا تھا؟ ایک ہی کام کیا تھا، ہجرت کی تھی۔ فَدُلَّ عَلَىٰ عَالِمٍ، عالم کی طرف رہنمائی کی گئی، عالم نے اس کو پتہ بتایا تھا کہ تیرے قتلوں کا کفارہ یہ ہو جائے گا اگر تو معافی چاہتا ہے، توبہ چاہتا ہے، انطلق الی ارض کذا و کذا، ایک اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں پہ لوگ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، تو بھی وہاں چلا جا، فاعبد اللہ معہم، جا کے اللہ کی بندگی شروع کر دے بس۔ تو گیا تھا، راستے میں ہی موت آ گئی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی، سبحان اللہ۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، لہٰذا ابتلا، مصیبت، پریشانی، اس میں سے نکلنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں، اور ہجرت میں نے جیسے عرض کیا اس کی ابتدا یہ ہے کہ آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، جس گھر میں قیام پذیر ہیں، جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، آپ آج سے پہلا کام یہ شروع کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ ہر بات چھوڑ دیں، یہ ہجرت کا آغاز ہے۔ لہذا جب وہ موقع آئے گا زمین میں اپنا گھر بار چھوڑ کر جانے کا تو ہم اس کے لیے بھی تیار رہیں گے، اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرنا یہ ہجرت ہے، اور ابتلا اور آزمائش سے نکلنے کا یہ ایک طریقہ اللہ کریم نے بتایا کہ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے بندو۔ میں نے گزشتہ درس کے اختتام پہ یہ بات کر دی تھی کہ اللہ کا یہ خطاب کا جو انداز ہے نا، یا عبادی الذین آمنوا، یا عبادی، اے میرے بندو، یہ میرے بندے جب اللہ کہتا ہے تو اللہ کے سب بندے ہیں، مسلم غیر مسلم سب اللہ کے بندے ہیں، لیکن جب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ یا عبادی تو تخصیص فرماتا ہے الذین آمنو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، جو اللہ کا بننا نہیں چاہتا، اللہ بھی اس کو اپنانا نہیں چاہتا۔ اللہ کا بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا چاہتا ہے، لہٰذا ایمان والے جو ہیں ان کو کہا کہ تم بندگی پر فوکس رکھو، اور زمین وسیع ہے، جہاں جانا ہے چلے جاؤ۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر جگہ آنی ہے، ہر جان نے موت، ہر جان موت کو چکھنے والی ہے، لفظی ترجمہ یہ ہے، کل نفس، ہر جان، ذائقۃ الموت، چکھنے والی ہے موت کو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جائیں نہ جائیں، آپ یہاں بیٹھے رہیں وہاں بیٹھے رہیں، موت تو آنی آنی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ میں ہجرت کروں گا تو میری موت واقع ہو جائے گی، ہجرت کریں گے تو بھی موت آنی ہے، ہجرت نہیں کریں گے تو بھی موت آنی ہے۔ اور یہاں یہ نہیں فرمایا کہ ہر انسان نے مرنا ہے، فرمایا ہر جاندار نے مرنا۔ جو سانس لے رہی ہے نا اس دنیا میں کوئی چیز، ہر سانس لینے والی وہ نفس ہے، وہ جان ہے، اور ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور وہ موت کو چکھنے والی ہے۔ لہٰذا جب اللہ ہی کی طرف ثم الینا ترجعون، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، جانا اللہ کی طرف ہے، موت آنی آنی ہے، تو ہجرت سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ بے خوف کیا جا رہا ہے ہجرت کی پالیسی بتا کر کہ آپ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہجرت کریں گے تو آپ کو اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ راستے میں کوئی پریشانیاں آئیں گی، ہو سکتا ہے موت واقع ہو جائے، تو واقع ہو جائے موت تو یہاں بھی آنی ہے، موت وہاں بھی آنی ہے، اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین۔ موت تو ہر جگہ آنی ہے، لیکن اصل مسئلہ موت کے بعد کا ہے
موت ہر ایک کو آنی ہے، ہر جگہ آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ کافر نے بھی مرنا ہے، مومن نے بھی مرنا ہے، ماننے والے نے بھی مرنا ہے، نہ ماننے والے نے بھی مرنا ہے، اور موت کا کوئی انکار، کوئی دہریہ بھی موت کا انکاری نہیں۔ اصل معاملہ موت کے بعد کی زندگی کا ہے۔ فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل انہوں نے اچھے کیے، لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ان کو جگہ دیں گے جنت کے بالا خانوں میں۔ جنت کے جو بلند کمرے ہیں، بلند بالا خانے، جو بلند جگہ ہیں، ان میں ہم ان کو جگہ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کو ملے گا۔ مرنا سب نے ہے، لیکن موت سے پہلے جنہوں نے نیک عمل کیے ایمان لانے کے بعد، ان کو ہم جنت کے اندر اعلیٰ جگہ دیں گے۔ فرق اس سے پڑتا ہے، اخروی جو نعمتیں ہیں یہ صرف اس کو ملتی ہیں جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وگرنہ مرنا سب نے ہے، ہر مرنے والے کو نہیں ملتی، اس کو ملتی ہیں جس نے موت سے پہلے اپنی زندگی کو ایمان اور عمل صالح پر کھپا دیا۔ نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کے لیے اس سے اچھا اجر اور کیا ہو سکتا ہے؟ نعم اجر العاملین، بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ عمل کرنے والے کون ہیں؟ دو خصوصیات ان کی بتائیں، فرمایا الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، جنہوں نے صبر کیا اور وہ توکل رکھتے ہیں اللہ پر، وعلی ربہم، اور وہ اپنے رب پر یتوکلون، توکل رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں صبر اور توکل یہ دو ٹول یہاں پہ بتائے ہیں۔ صبر اس کی تفصیلات سے قطع نظر ڈٹ جانے کا نام ہے۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا، پہلے بھی بہت دفعہ میں تفصیل عرض کر چکا ہے اس کی۔ صبر کا لفظی معنی ہوتا ہے روک لینا۔ کس چیز کو روک لینا؟ ہر اس چیز کو روک لینا، ہر اس فطری رد عمل کو روک لینا جو انسان کے اندر کسی بھی سچویشن میں پیدا ہوتا ہے، اس کو اس لیے روک لینا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، اس لیے اپنے آپ کو کسی بھی فطری رد عمل سے روک لینا، وہ صبر کہلاتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ خوشی کے اندر بھی صبر ہو سکتا ہے، غم کے اندر بھی صبر کا موقع آ جاتا ہے، محفل کے اندر بھی صبر کا موقع ہوتا ہے، اکیلے بیٹھے بھی صبر کا موقع آتا ہے، اور اپنے آپ کو روک لینا، اس کا تعلق محفل میں ہے، مجلس میں ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، حتیٰ کہ جب فوجیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو اس وقت بھی صبر کا موقع ہوتا ہے۔ دل کر رہا ہو کہ فوج بڑی ہے، میں یہاں سے بھاگ جاؤں، وہاں پہ ڈٹنا صبر ہے۔ اس لیے علماء کرام نے 3 قسمیں صبر کی ہیں: الصبر علی الطاعات، الصبر علی المعصیات، والصبر علی المصیبات۔ کہ صبر جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کا کام، کوئی کام کرنے سے وہ ہونے والا کام ہوتا نہیں ہے جب تک صبر نہ ہو، انسان کو ڈٹنا پڑتا، اور پھر اگر گناہ چھوڑنا ہے تو اس کے لیے بھی ڈٹنا پڑتا ہے، اپنی جان کو قابو، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے، اپنے دل پر پابندیاں لگانی پڑتی ہیں، اور پھر اسی طرح جب مصیبتیں آتی ہیں تو مصیبتوں کے اوپر بھی صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو جب انسان کو یعنی مصیبتیں آنے کے باوجود، ابتلا اور مصیبت آنے کے باوجود انسان ڈٹا رہے، یہ صبر ہے۔ وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے، تازہ کر لیجئے اس کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من ورائکم ایام الصبر، اے میرے صحابہ تمہارے بعد ایک دور آنے والا ہے، وہ دور ہی صبر کا دور، ایام الصبر، ڈٹنے کا دور ہے۔ اور ظاہر ہے جس دور میں ڈٹنا ہو وہ مشکل دور ہوتا ہے، ایام الصبر، ڈٹنے کا دور۔ ساتھ فرمایا صبر ہوگا بڑا مشکل، والصبر فیہن کالقبض علی الجمر۔ اللہ اکبر۔
اس دور میں دین پر ڈٹنا اتنا مشکل ہوگا جیسے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑنا مشکل ہے۔ آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ کے کتنی دیر صبر کر سکتا ہے بندہ؟ اللہ اکبر، کس قدر مشکل ہوگی دین کے اوپر ڈٹنا۔ لیکن فرمایا کہ للعامل فیہن اجر 50، جب ایسا دور آ جائے جس میں جو ڈٹنے کا دور ہے اور جس میں دین پر ڈٹنا ہو مشکل، تو فرمایا اس دور میں عمل کرنے والے، اس دور پر بھی دین پر عمل کرنے والے کے لیے 50 لوگوں جتنا اجر ہے، اجر 50۔ صحابی پوچھتا ہے 50 منا و 50 منہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 50 لوگوں جتنا اجر ہے یہ کون سے 50 لوگ ہیں؟ اس دور کے 50 لوگوں جتنا اجر ہے یا ہم صحابہ کرام جیسا 50 لوگوں جتنا اجر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 50 منکم، 50 صحابہ کرام جتنا اجر ہے جو اس دور میں دین پر ڈٹے گا۔ سبحان اللہ۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات پہلے ہو چکی کہ قرآن کے اسلوب میں کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ یتوکلون علی اللہ فلیتوکلوا علی اللہ، اس طرح کا کوئی فریز نہیں بنا قرآن میں، بلکہ ہمیشہ جہاں قرآن نے توکل کی بات کی ہے علی اللہ کو پہلے لا کر اور توکل کو جو ورب ہے اس کو بعد میں لے کے جا کے، اس میں یہ معنی پیدا کرنا مقصود ہے کہ توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے۔ اور یہاں بھی فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب ہی پر، ترجمے کے اندر یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے رب ہی پر توکل کرنے والے۔ توکل ہوتا ہے بھروسہ، کسی چیز کے اوپر بھروسہ کر لینا۔ اللہ پر کامل توکل اس وقت ہوتا ہے جب آپ مخلوق پر، مخلوق سے کامل مایوس ہو جائیں۔ جب آپ مخلوق سے کامل مایوس ہوں گے تو اللہ پر کامل بھروسہ ہوگا۔ جب تک مخلوق کے اوپر جزوی بھروسہ بھی ہے نا تو اللہ پر کامل بھروسہ نہیں ہو سکتا، وہ جزوی بھروسہ ہوگا، جزوی توکل ہوگا، اور جزوی توکل کے نتائج بھی جزوی نکلتے ہیں، وہ کبھی کلی نہیں نکلتے۔ اگر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے تو مخلوق سے کامل مایوس ہو جائے، سمجھ لیں کہ مخلوق آپ کا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ یہی عقیدہ سکھایا تھا نا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ ابھی بچے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کا موقع ملا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقیدہ سکھایا تھا کہ بیٹے ساری مخلوق تیرا فائدہ کرنا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تیرا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ساری مخلوق تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ نہ چاہے تو تجھے نقصان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ ہو پھر اللہ پر توکل ہوتا ہے۔ لہذا جزوی بھروسہ ہوگا، جزوی امید ہوگی، جزوی توقع ہوگی جو مخلوق سے، تو اللہ پر بھی جزوی توکل ہوگا۔ اگر اللہ پر کامل توکل کرنا ہے تو مخلوق سے کامل مایوس ہونا ضروری ہے۔ سمجھ لیں مخلوق آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں۔ جب یہ آپ سوچ لیتے ہیں اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے تو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ۔ لہذا کامل مایوسی ضروری ہے کامل بھروسے کے لیے، پھر انسان اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اسباب استعمال تو کرنے ہیں نا، دنیا میں اسباب ہیں، استعمال کرنے ہیں۔ اسباب استعمال کرتے ہوئے کسی سبب پر بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ مسبب الاسباب پر کرنا۔ استعمال کرنے ہیں اسباب لیکن بھروسہ مسبب الاسباب پر۔ اگر یہ کریں گے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے دین پر ڈٹنا، الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بالا خانے جنت کے عطا فرمائے گا۔ جنت کے بالا خانے من الجنت غرفا، بالا خانے ہر جگہ پہ ہو سکتے ہیں، ہر جنت میں بالا خانے ہوں گے، واللہ عالم۔
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا جنت کا جب سوال کرو نا اللہ سے تو ہمیشہ جنت الفردوس مانگا کرو، اس لیے کہ جنت الفردوس ساری جنتوں سے اوپر والی جنت ہے، اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کے اوپر اور کچھ نہیں اللہ کے عرش کے علاوہ، سبحان اللہ۔ لہٰذا جب بھی اللہ سے سوال کرو جنت کا تو سادہ جنت نہ مانگا کرو، جنت الفردوس مانگا کرو۔ یہ بالا خانے باقی جنتوں کے بالا خانے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان بالا خانوں سے مراد باقی ساری جنتوں کی اونچی جنت جنت الفردوس بھی ہو سکتی ہے، سبحان اللہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی جاندار ہیں چلنے والے، چلنے پھرنے والے جاندار ہیں۔ دابہ اس جاندار کو کہتے ہیں جو چلتا پھرتا، کتنے ہی چلنے پھرنے والے جاندار ہیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، اللہ یرزقها وإیاکم، ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے۔ جانور ہر طرح کے جانور ہیں، چوپائے بھی ہیں اور زمین پر رینگنے والے بھی ہیں، ہواؤں میں اڑنے والے بھی ہیں، جتنے جاندار ہیں، جانداروں کو سب کو رزق کون دیتا ہے؟ اللہ رزق دیتا ہے، اور وہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے۔ جب آپ کو ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ رزق کوئی پرندے اٹھا کے پھرتے ہیں کہ تمہیں یہ فکر لاحق ہو کہ ہجرت کر جائیں گے تو رزق کہاں سے آئے گا؟ کبھی سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانداروں کو رزق کہاں سے دیتا ہے؟ ذمہ داری ہے اس کی، اللہ اکبر۔ کبھی آپ کوئی پتھر توڑے، پتھر کے اندر سے کیڑا نکلتا ہے، کسی طرف سے کوئی اس کا راستہ نہیں ہوتا، اس پتھر کے اندر اس کیڑے کو بھی رزق اللہ تعالیٰ عطا کرتا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو ویل مچھلی ہے، اس کی ایک دن کی جو خوراک ہے وہ 28 ٹن ہے، واللہ عالم، 28 ٹن دینی پڑ جائے نا، یعنی کسی کو مخلوق میں سے کسی کو ویل مچھلی کو خوراک دینی پڑ جائے تو سارے مل کے ایک ویل مچھلی نہیں پال سکتے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں یہ اندازہ درست ہے یہ غلط ہے، یہ تو ہمیں ماہرین نے بتایا ہے کہ اس کی خوراک اتنی جتنی بھی ہے تو وہ اتنی خوراک اللہ تعالیٰ اس کو فراہم کرتا ہے سمندروں میں، اور کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ رزق نہیں دیتا، سب کو رزق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا۔ جو زمین کے اندر، خشکی کے اندر چھپی ہوئی مخلوق ہے اس کو بھی، زمین کے اوپر چلنے والے ہیں ان کو بھی، جو ہواؤں میں اڑنے والے ہیں ان کو بھی، جو آسمانوں والی مخلوق ہے ان کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو جب اس رزق کی ذمہ داری اس کی ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ ہجرت کر جاؤ، ہجرت کرنے سے رزق میں کمی نہیں آتی، جو رزق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے وہ فرمانا ہی فرمانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان اس وقت تک مر نہیں سکتی جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر۔ اچھا، جب رزق مکمل کرنے سے پہلے مر نہیں سکتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ آرام سے بیٹھ جاؤ کہ رزق تو ملنا ہی ملنا ہے، لہذا میں آرام سے بیٹھ جاؤں ہاتھ باندھ کے۔ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجملوا فی الطلب، رزق لکھا ہوا ہے اس کو اچھا بنانا آپ کی ذمہ داری، سورس جو رزق کا ہے وہ اس کو اچھا بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی مرضی ہے، چاہے وہ حرام سے کھا لیں چاہے وہ حلال سے کھا لیں، آپ جس طرح کی کوشش کریں گے اس طرح کا آپ کو سورس سے رزق مل جائے گا۔ رزق لکھا ہوا ہے کہ اتنا ملنا ہے، لیکن وہ کہاں سے لینا ہے وہ آپ نے اپنی کوشش سے جہاں سے لینا ہے لے لیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا رزق کی پریشانی نہیں رکھنی۔ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے ہو تو وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں کہ وہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے۔ ظاہر ہے جاندار اٹھا کے پھرتے کچھ تو جاندار ایسے ہیں جو اٹھا سکتے ہی نہیں، پھر وہ ذخیرہ نہیں کر سکتے، وہ کہاں رکھیں؟ کبھی کہاں کبھی کہاں، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دیتا ہے۔ وہ کسی نے مجھے بتایا، واللہ عالم یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، جانوروں کے ماہرین ہی بتا سکتے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح۔ کہتے ہیں کہ جب کوا، اس کی جو مؤنث ہے کوی، وہ انڈے دیتی ہے
اور اس کے بعد بچے سیتی ہے تو اس کے جب بچے نکلتے ہیں تو سفید کلر کے ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ گھونسلہ اس نے اوپر کسی جگہ پہ بنایا ہوتا ہے، بہت بلند، عام طور پہ بلند درختوں کے اوپر گھونسلہ بناتے ہیں، تو وہاں وہ جب اس کے بچے نکلتے ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ وائٹ کلر کے ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ شاید میرے بچے نہیں ہیں، تو وہ کائیں کائیں کر کے اڑ جاتی، اور جب وہ اڑ جاتی ہے تو پھر وہ واپس نہیں آتی، کبھی کبھار آ کے دیکھتی ہے کیونکہ گھر اس کا ہے، لہذا آ کے دیکھتی ہے کہ میرے بچے تو بچے جو ہے وہ سفید ہی ہوتے ہیں یا وہ سیاہ کلر کے نہیں ہوتے، تو وہ پھر کائیں کائیں کر کے اڑ جاتی، وہ ان کو سنبھالتی نہیں ہے۔ تو بتانے والوں نے بتایا کہ کئی دن یا 40 دن یا کتنے دن وہ ان کو نہیں سنبھالتی، گھونسلے میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے وہ پڑے ہوتے ہیں، تو ان کو وہ رزق نہیں دیتی، وہ دانہ دن کا ان کو نہیں دیتی، تو ان کو رزق کہاں سے ملتا؟ ان کو کون کھلاتا؟ سبحان اللہ۔ تو بتانے والے یہ بتاتے ہیں کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ پھر بھوک سے جب بلکتے ہیں، اپنی چونچ کھولتے ہیں، تو ان کی یہ جو باچھیں ہیں نا، اس میں سے روشنی نکلتی ہے، باچھوں میں سے روشنی نکلتی ہے، جب وہ چونچ کھولتے ہیں تو اس روشنی پہ پتنگے آتے ہیں، اور پتنگے آ کے ان کے منہ پہ گرتے ہیں، یہ ان کی خوراک بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے رزق دینا ہے، کوئی وسیلہ بنے نہ بنے، کوئی ذریعہ بنے نہ بنے، اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی سبب سے ہر ایک کو رزق دینا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار چلنے پھرنے والے ایسے ہیں کہ وہ اپنا رزق اٹھا کے نہیں پھرتے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ہجرت سے پریشان ہونے کی کیا بات ہے، رزق تمہیں ملنا ہی ملنا ہے۔ پرندے بیچارے صبح نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، کہاں سے رزق لیا ہوتا انہوں نے؟ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، توکل کا مفہوم بھی سمجھ لیجئے، پرندوں سے، جانوروں سے، سبحان اللہ۔ فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے اس طرح سے جب تم توکل کرو، لرزقکم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں بھی اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ اور پرندوں کو رزق کیسے عطا کرتا ہے؟ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں، کبھی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے رزق رکھا نہیں ہوتا، لیکن روزانہ ہر پرندہ بھوکے پیٹ نکلتا ہے اور بھرے پیٹ واپس آتا ہے۔ فرمایا تم بھی اگر اللہ پر توکل کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح سے رزق دے گا۔ لہذا ہجرت کے معاملے میں جو ایک اور خدشہ ہو سکتا تھا، پہلے تو فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، موت ہر جگہ آنی ہے، یہاں بیٹھے رہو تو بھی آنی ہے، ہجرت کر جاؤ تو بھی آنی ہے، لہذا وہ مسئلہ نہیں، مسئلہ موت کے بعد کا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی ان کی بہترین ہو جاتی ہے جو عمل صالح کے ساتھ، جو ایمان کے ساتھ عمل صالح پر زندگی گزارتے ہیں۔ اب رہ گیا ایک اور خدشہ کہ کہیں رزق کا معاملہ خراب نہ ہو جائے، کیا کریں گے؟ تو فرمایا رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی جاندار پیدا کیے ہیں سب کے لیے رزق بھی پیدا کیا ہے، کتنے ہی جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها وإیاکم، اللہ ہی ان کو بھی رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی رزق دیتا ہے، جو رازق ان کا ہے وہی رازق تمہارا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی وقت تم پریشان ہو اور تم دعائیں کر رہے ہو اور کوئی تمہیں سنے ہی نہ، وہ سننے والا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے حالات خراب ہوں اور وہ تمہیں جانے ہی نہ، وہ جاننے والا ہے۔ لہٰذا کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہاں ہو یا وہاں ہو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ یہ جتنی پوری دنیا میں بہبود آبادی کے نام پر تحدید آبادی کی تحریک ہے نا، وہ ساری اس بنیاد پر ہے
کہ رزق تھوڑا ہے آبادی زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس ریشو سے آبادی بڑھ رہی ہے اس ریشو سے وسائل نہیں بڑھ رہے. لہٰذا وہ مالتھس نے ایک دفعہ نظریہ پیش کیا تھا، وہ اگرچہ وہ اپنی کیلکولیشن میں بھی غلط قرار پا چکا. اللہ فرماتا ہے جاندار بھی اس زمین پر آتا ہے تو اس کا رزق بھی میرے ہاتھ میں ہے. تو انسان اس دنیا میں آئے گا تو وہ رزق لے کے نہیں آئے گا. اللہ یرزقھا و ایاکم، جو جانداروں کو رزق دیتا ہے وہی تمہیں بھی رزق دیتا ہے. لہذا رزق کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دو. معاملات ہو سکتے ہیں، کسی کے اوپر کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے، کسی کی مجبوری ہو سکتی ہے، کسی کو صحت کے مسائل ہو سکتے ہیں، کسی کے کوئی مسائل ہو سکتے ہیں. ان مسائل کو ایڈریس کرو، بہبود آبادی کا سارا کام کرو، لیکن رزق کی وجہ سے تحدید آبادی کا کام نہ کرنا اس وجہ سے کہ آپ جو ہے وہ غریب ہو جاؤ گے، مفلس ہو جاؤ گے. مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. نحن نرزقہم و ایاکم، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں ان کو بھی رزق دیتے ہیں، لہذا اولادوں کو قتل نہ کرو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ فرماتا ہے ہم رزق دیتے ہیں. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جاندار ہیں کیا چلنے پھرنے والے، لا تحمل رزقها، وہ اپنا رزق نہیں اٹھا کے پھرتے. اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو بھی، وَإِيَّاكُمْ تمہیں بھی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور سننے والا جاننے والا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر ليقولن اللہ فأنا يؤفكون. اور اگر آپ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، کس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، وسخر الشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو قابو میں کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب ہوگا لازماً، ان کا یہ جواب ہوگا لازماً، یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہی کے کنٹرول میں ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، پھر کدھر یہ الٹے پھرے جاتے ہیں، کدھر بھٹکے پھرتے ہیں. یہ جو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، یوفکون افق کا معنی بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے ہر وہ چیز جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی جائے یا پھر جائے اس کو افق کہتے ہیں. اسی وجہ سے کیونکہ صحیح بات کو الٹا دینے کی وجہ سے جو کوئی بات کی جاتی ہے اس کو بہتان بھی کہا جاتا ہے. بہتان بھی اسی لیے کہ وہ صحیح بات کو الٹا دیا جاتا ہے. تو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ کا معنی یہ ہے کہ یہ صحیح رخ پہ نہیں جاتے، کہتے یہ ہیں کہ اللہ ہی رازق ہے، کہتے یہ ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مدبر کائنات ہے. فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تو پھر پھرتے کدھر ہیں، کہاں یہ بہکے پھرتے ہیں، کہاں یہ بھٹکے پھرتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر اللہ نے یہاں پہ گفتگو کا رخ موڑا ہے مشرکین مکہ کی طرف. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ پورا بیان جب مکمل ہوگا تو اس کا مفہوم بھی مکمل ہوگا کہ اب ہجرت کا حکم ہے مکہ سے، جہاں پہ مشرکین مکہ کی طاقت ہے، ان کا غلبہ ہے، اور وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دے دیا، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے. اور ساتھ یہ گفتگو کا رخ مشرکین مکہ کی طرف پھیر کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ رازق، خالق، مالک، مدبر کائنات وہ صرف اللہ کی ذات ہے. دلیل یہاں پہ کیا پیش کی ہے، یعنی صفات الہیہ تو بیان کی ہیں. خالق کون؟ اللہ. مدبر کائنات کون؟ سورج چاند کو کنٹرول کرنے والا کون؟ اللہ. اگلی آیت میں رزق کون کھلا کرتا ہے، کون تنگ کرتا ہے؟ اللہ. سب اللہ کرتا ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن دلیل کیا ہے؟ یہاں کفار مکہ، مشرکین مکہ کا اعتراف وہ دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. دلیل کیا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ لازماً یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کرتا ہے.
سبحان اللہ۔ لہذا جب اللہ ہی کرتا ہے، اور اس میں یہ 3 سوالات کرنے کے بعد میں آخر پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس پورے مضمون کو یوں کلوز کیا ہے کہ اللہ جس نے تمہیں حرم جیسی امن والی جگہ عطا فرمائی اور رزق تمہیں عطا فرماتا ہے، تو اس کی ناشکری میں تم اتنے بڑے ہوئے ہو کہ تم شرک جیسا کبھی عمل کرتے ہو، جبکہ تم اعتراف اس بات کا کرتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی رازق خالق مالک نہیں ہے، اعتراف کرنے کے باوجود۔ اور پھر یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ وہ اللہ جو کفار کی ناشکری کے باوجود اور ان کے شرک کے باوجود حرم جیسی امن والی نعمت عطا کرنے والا ہے، وہ اگر اس کا شرک نہ کیا جائے، خالص اس کی بندگی کی جائے، توحید کے اوپر عمل کیا جائے، تو وہ ہجرت کرنے کے والوں کو کیا کچھ عطا کرے گا، اس سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے۔ لہٰذا اس سے گفتگو کا رخ جو ہے وہ موڑا گیا ہے مشرکین مکہ کی طرف۔ لیکن یہ جو مشرکین مکہ کے بارے میں سوال ہے، اور اس اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کی دلیل کے طور پر کفار مکہ کا اعتراف پیش کیا ہے کہ ان سے پوچھ کے دیکھو، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا عقیدہ یہاں سورہ عنکبوت کے اندر بھی بیان کیا ہے، سورہ زخرف میں بھی بیان کیا ہے، سورہ مومنون میں بھی بیان کیا ہے، سورہ یونس کے اندر بھی بیان کیا۔ اور دلیل کیا ہے؟ لا یقولن اللہ، آپ ان سے پوچھ کے دیکھو، یہ کہیں گے اللہ کرتا۔ تاریخ کا کوئی مشرک ایسا نہیں گزرا جس نے کہا ہو کہ زمین و آسمان میں نے پیدا کیے۔ تاریخ کا کوئی بڑے سے بڑا مشرک ایسا نہیں گزرا جو کہتا ہو کہ رزق میں دیتا ہوں، آسمان سے بارش میں برساتا ہوں۔ کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دلائل اور اللہ کی وہ صفات بیان کی ہیں دلائل کے طور پر جس کے بارے میں کبھی کسی نے دعویٰ نہیں کیا، اور جب ان سے پوچھو کہ کون کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہی کرتا۔ یہ مشرکین مکہ کا عقیدہ ہے۔ اندازہ کیجئے، رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ خالق کون ہے؟ اللہ۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ مدبر کائنات کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سب کچھ اللہ کرتا ہے تو وہ موحد ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ اس طرح کے اعترافات کرنے والا، ہم تو جس کو دیکھتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ تو موحد ہے، کہ جس سے پوچھیں کہ سب کچھ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ مدبر کائنات کون؟ اللہ۔ جو بھی پوچھیں اللہ۔ تو یہ مشرک ہوتا ہے یا موحد ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے، پھر میں ان کے عقیدے کی طرف آتا ہوں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اور یہ جو رزق کو تنگ کرنا اور رزق کو کھلا کرنا، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ اس کو رزق کتنا دینا ہے، اس کو معلوم ہے کہ کس سے چھین کر اس کا امتحان کرنا ہے اور کس کو عطا کر کے امتحان کرنا ہے، کس کا رزق تنگ کر کے امتحان کرنا ہے، کس کا کھلا رزق کر کے امتحان کرنا ہے، اس کو سب معلوم۔ یہ جو گویا رزق جو ہے مشیت الہی پر موقوف ہے، مشیت الہی وہ خوب جانتی، ان اللہ بکل شیء علیم۔ یہاں ایک تو یہ کہنا مقصود ہے کہ ہجرت کر کے جا رہے ہو نا، اگر ہجرت کرو گے ان ارضی واسعہ، مضمون وہی چل رہا، تو ہجرت کے سبب رزق کم نہیں ہوتا۔ رزق کے کم ہونے یا زیادہ ہونے کا مدار مشیت الہی پر ہے، ہجرت سے نہیں کم ہوتا رزق۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر اس کا گفتگو کا رخ جیسے مشرکین مکہ کی طرف پھر گیا ہے اور اس کے مخاطبین مشرکین مکہ ہی ہوں، جیسا کہ سیاق و سباق سے یہ بات ظاہر ہے، تو پھر دوسرا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، باطل معبودوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ جب تمہارا اعتراف ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے تو باطل معبودوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے کرتا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے
بعض مشرکین مکہ نے مسلمانوں کی مفلسی پر اعتراض کیا تھا کہ مسلمان اگر اللہ کے چہیتے ہیں تو یہ فائنانشل کنسٹرینٹ کا شکار کیوں ہیں؟ یعنی ان کو معاشی تنگی کیوں ہے؟ ان کے معاشی حالات تو بہت بلند ہونے چاہیے. یعنی لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو معاشی خوشحالی ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشی خوشحالی اللہ کی رحمت کی دلیل. کسی کے پاس اس کا کاروبار خوب چمک رہا ہو تو جیسے بھی اس نے بھائی ہک اور کرک جیسے بھی اس نے پیسہ کمایا ہو، جس کے پاس پیسہ بہت ہے وہ کہتے ہیں بڑی اللہ کی رحمت ہے، اور اس کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہیں. یہ بنیادی فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان، اور اس لیے لوگوں کے ذہنوں میں سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ یہ خیال سمجھتے ہیں، یہ غلط خیال ان کے اندر آتا ہے کہ رزق، یہ جو دنیاوی رزق ہے یہ اللہ کی رحمت کی علامت ہے، تو پھر وہ سوچتے ہیں مسلمانوں کے اوپر تو اللہ کی رحمت ہونی چاہیے، مسلمانوں کے اوپر اللہ کی رحمت کیوں نہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے ہر دور میں. ہمارے دور میں بھی لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر پھر اللہ کی رحمت کیوں ہے، یہ ساری کافروں کے اوپر کیوں ہے؟ یعنی امراء، دنیا کے بڑے بڑے امراء جو ہیں وہ تو کافر ہیں، مسلمان کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی دلیل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو چھین کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے. اور مسلمانوں کو تو خاص طور پر اہل ایمان کو تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی نہیں دیتا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ کبھی امیر نہیں ہو سکتے. ہم دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے امیر صحابہ، ان کو اللہ تعالیٰ نے تجارت کے ذریعے سے اتنا مال عطا فرمایا کہ وہ روزانہ لگے رہتے تھے اللہ کے دین کی خدمت کرنے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے صحابہ کرام کو پسند فرمایا ہے جن کے مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت ہو رہی تھی. سبحان اللہ. ذہب اہل الدثور بالوجور، صحابی دوڑتے ہوئے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غریب صحابہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا اجر تو مال والے لے گئے، جن کے پاس پیسہ ہے وہ سارا اجر لے گئے. وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ وہ اپنے مال کے ذریعے سے اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، سارا اجر تو وہ لے گئے. تو ہم کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایسا کرو، یہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرو، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا کرے. بڑے خوش ہوئے، چلے گئے. کچھ دنوں بعد پھر آ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذکر کا ان کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا. ساتھ دین کی خدمت اپنے مال کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور ساتھ وہ ذکر بھی کر رہے ہیں، تو سارا اجر تو وہ لے گئے. ہم اب کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان یہ مختلف درجات معیشت بنائے ہیں، اور اس میں دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ کے امتحان کا انداز ہے. وہ کسی کو چھین کے آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے. مال و دولت ہونا رحمت کی علامت نہیں ہے. مل جائے تو اللہ کی مہربانی. تو بھی مومن کا معاملہ تو یہ ہے نا، عجب لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. اس کو مل جاتا ہے تو وہ شکر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے، اس کو نہیں ملتا تو وہ صبر کر کے اللہ سے اجر لے لیتا ہے. لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ مال و دولت جو دنیا کا رزق ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے. جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے، پھر ان کو اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان مفلس کیوں ہے. حالانکہ کوئی مفلس ہو، کوئی خوشحال ہو، دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے محرومی رکھی ہے نا، یہ محرومی غریب لوگوں کو محرومی محسوس ہوتی ہے نا، امیر لوگوں کو دنیا کی نعمتیں مل گئیں. اگر ان کو ایمان نصیب ہوا ہے اور اگر وہ ایمان کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو چاہے جتنے مرضی خوشحال ہوں، دنیا کے امیر ترین لوگ ہوں، تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہوں، غریبوں کا حصہ نکالتے ہوں، تو جتنے مرضی امیر بن جائیں، اسلام نے روکا نہیں ہے. لیکن یہ رحمت کی دلیل نہیں ہے. البتہ یہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمپنسیشن بتائی ہے جو محروم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا دنیا میں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم محروم ہیں دنیا کی نعمتوں سے، ایک ایمان والا امیر ہو اور ایک ایمان والا غریب ہو، دونوں کا ایمان برابر ہو، دونوں کے اعمال برابر ہوں، لیکن ایک غریب تھا دنیا میں، ایک امیر تھا، اس کی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کا قانون ہے اور اتنا پریسائزڈ قانون ہے، اتنا مکمل قانون ہے کہ وہاں کسی کے اوپر کسی کی بھی حق تلفی نہیں ہوتی۔ لہذا دنیا میں ایک امیر آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، اس نے بھی ایمان والی زندگی گزاری، اس نے بھی ایمان والی زندگی گزاری، تو کوئی کمپنسیشن ہے اللہ کے پاس؟ ہاں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جیسے ایمان والے جب ہوں گے نا، دونوں جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے، فرق صرف یہ ہوگا کہ یہ جو غریب ہیں یہ امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں، 500 ایئرز۔ انہوں نے دنیا کی خوشحالی دیکھی اور کتنی کو دیکھی؟ 60 سال نہیں تو 70 سال، حد 80 سال دنیا کی۔ وہ جنت کی خوشحالی کی کمپنسیشن لیں گے، اور کتنے عرصے کی کمپنسیشن؟ 100 سال کی نہیں، 500 سال کی۔ سبحان اللہ، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ ان کو کمپنسیشن عطا کرے گا۔ لہٰذا کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے، وہ اس بات پر پریشان نہ ہو کہ میں غریب ہوں تو یہ میرے اوپر کوئی مجھے محروم رکھا گیا ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی کمپنسیشن رکھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی فرمایا تھا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پہ لیٹے تھے اور آپ کے جسم اطہر پر چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے، کھجور کی چٹائی کے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ کے پاس کتنے اچھے اچھے شاندار جو ہیں وہ بستر ہیں، ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر بنا دیں، ہم سچے ہیں، اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ آپ سرور کائنات ہیں اور اب چٹائی پہ، کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یا عمر اما ترضا ان تکون لہم الدنیا ولنا الآخرہ، عمر تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ دنیا ان کے لیے ہو اور آخرت ہمارے لیے ہو؟ یہ تقسیم زیادہ اچھی نہیں ہے؟ سبحان اللہ۔ لہٰذا یہ مفلسی مسلمانوں کی یہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور پریشانی جو کسی کو ہو کہ کافروں کے پاس بڑا مال ہے، تو فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ تجھے کافروں کا زمین پر دندناتے پھرنا، شہروں میں دندناتے پھرنا کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ متاع قلیل، چند دنوں کا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر انہوں نے تو جہنم میں جانا۔ وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ جہاں انہوں نے جانا ہے۔ تو یہ چند دن کی زندگی ہے، ایک سفر ہے، اس کو گزار لیں، اور اگر اچھا گزر جائے گا تو بھی گزر جائے گا۔ جو سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو فرسٹ کلاس بہترین وہ اگلے کمپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی سفر ہی ختم کرنا ہے، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے بھی سفر ختم، اکٹھے ہی جانا ہے۔ اگر آپ کی سیٹ کمفرٹیبل نہیں بھی ہے تو بھی آپ کہتے ہیں سفر ہے، ختم ہو جائے گا بس۔ لہٰذا فرمایا کہ مسلمانوں کی جو مفلسی ہے نا، اس کو دلیل نہ بناؤ۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے کہ وہ چاہتا ہے کسی کا رزق کھلا کر دیتا ہے، کسی کا رزق تنگ کر دیتا ہے۔ اس کا تعلق ان کے ایمان کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کا تعلق ان کے عمل کے ساتھ بھی نہیں ہے، وہ کسی کو، یہ اللہ کے امتحان کے طریقے کے ساتھ تعلق ہے، وہ کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی سے چھین کے آزماتا ہے۔ لہٰذا یہ اللہ کا کام ہے، کسی کو تھوڑا کر دیا رزق، کسی کو زیادہ کر دیا۔ لہذا مسلمانوں کی مفلسی پر جو اعتراض کرتے تھے ان کو جواب ہے۔ یہ ایک تیسرا مفہوم اس کا یہ ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ کو خوب معلوم ہے کس کو دینا ہے کس کو نہیں دینا۔
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا